فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 345 13 دسمبر 2021۔ سوال: محترم علماء کرام، تقسیم وراثت کے متعلق شرعی حکم مطلوب ہے۔ میرے والد صاحب مقصود ولد نذیر احمد وفات پا چکے ہیں، جن کی جائیداد درج ذیل ہے، جو انہوں نے خود خرید کر بنائی تھی۔ ہمارے دادا سے ان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ ٹوٹل جائیداد 84 کنال 14 مرلے اور 2 سرساہی ہے۔ ورثاء کی تفصیل: میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں ٹوٹل 5 شادیاں کی تھیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، پہلی بیوی کوثر پروین، اولاد 1 بیٹا طلحہ اور 1 بیٹی طیبہ۔ کوثر پروین کو والد صاحب نے طلاق دے دی تھی۔ پھر کوثر پروین نے ہائی کورٹ میں کیس کر کے میرے والد سے اولاد بیٹا طلحہ اور بیٹی طیبہ حاصل کر لی۔ والد صاحب نے کوثر پروین کو ایک مکان بنا دیا۔ کوثر پروین اور اس کے والد نے اسٹامپ پر لکھ کر دیا کہ مقصود کی وراثت سے ہمارا کوئی حصہ نہیں، جبکہ وقتاً فوقتاً میرے والد کوثر کو خرچہ وغیرہ بھی بھیجتے رہے۔ موجودہ حالت: کوثر پروین اور بیٹی طیبہ فوت ہو گئی ہیں اور بیٹا طلحہ ابو کے آخری بیماری کے ایام وفات سے 2 ماہ پہلے ابو کے پاس آ گیا اور ابو کے گھر میں رہتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بیوی جمیلہ بیگم، اولاد 3 بیٹے ولید، محمد، عبد الرحمن اور 1 بیٹی خدیجہ ہے۔ موجودہ حالت: بیوی تمام اولاد کے ساتھ میرے والد کے گھر موجود ہے۔ نمبر 3، تیسری بیوی جبین، اولاد 1 بیٹی زینب۔ موجودہ حالت: جبین نے میرے والد سے خود طلاق لے لی تھی اور دوسری جگہ شادی بھی کر لی تھی۔ بیٹی زینب والد کے گھر موجود ہے۔ نمبر 4، چوتھی بیوی نامعلوم ہے۔ والد صاحب سعودی عرب کام کرتے تھے، اس سے صرف فون پر نکاح ہوا ہے، کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی اور یہ خود گھر سے کچھ سامان اٹھا کر فرار ہو گئی، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ نمبر 5، پانچویں بیوی نور صفیہ، اولاد 1 بیٹا عمر ہے۔ موجودہ حالت: اپنے بیٹے عمر کے ساتھ میرے والد کے گھر موجود ہے۔ موجودہ ٹوٹل ورثاء 2 بیویاں، 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ٹوٹل جائیداد 84 کنال 14 مرلے اور 2 سرساہی ہے۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں کچھ جائیداد اس وقت موجود اولاد 4 بیٹے ولید، محمد، عبد الرحمن، عمر اور کچھ حصہ 2 بیٹیوں خدیجہ، زینب کے نام منتقل کر دیا تھا، جس کی تفصیل 7 لفظ ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جائیداد ابھی تک والد صاحب کے نام پر ہے۔ نوٹ: کچھ جائیداد کا تنازع چل رہا ہے، کسی مثبت فیصلے کے بعد اس کی تقسیم ہوگی۔ المستفتی: ولید مقصود ولد مقصود، چک نمبر 188، رب نلے والا، تحصیل جمرہ، ضلع فیصل آباد۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ باپ کی طرف سے اولاد کو جو جائیداد یا مال ملتا ہے، اس کی معروف 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 تحفہ، نمبر 2 وراثت۔ نمبر 1، تحفے کے لیے اصول یہ ہے کہ اولاد میں برابری کی جائے، کم یا زیادہ دینا جائز نہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد نے انہیں 1 غلام ہدیہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، آپ کی اس کے علاوہ بھی اولاد ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا ان سب کو بھی یہ تحفہ دیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، یا تو سب کو دیں یا پھر اس کو بھی واپس کریں۔ لہذا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تحفہ واپس لے لیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2650، 2587، 2586۔ لہذا تحفہ اور ہدیہ دیتے ہوئے برابری ضروری ہے، بلکہ اس میں بیٹا بیٹی کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وراثت کے لیے اصول یہ ہے کہ مورث یعنی جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے کی وفات کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں ہی وراثت تقسیم کرنا درست نہیں۔ آپ کے والد صاحب نے زندگی میں جو وراثت تقسیم کی ہے درست نہیں، لہذا اس سب کو والد کی جائیداد سمجھتے ہوئے موجودہ ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔ جن 2 بیویوں کو طلاق دے دی وہ وراثت کی حقدار نہیں۔ بقیہ 3 کو کل جائیداد کا 8واں حصہ ملے گا، جبکہ بقیہ تمام مال آپ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا، اس ترتیب سے کہ ہر بیٹے کو 2 حصے اور ہر بیٹی کو 1 حصہ۔
جس بیوی سے آپ کے والد نے نکاح کیا لیکن لاپتہ ہے، اس کا بھی حصہ نکالنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے والد نے اسے طلاق نہیں دی تھی، لہذا اگر وہ کبھی واپس آ جاتی ہے تو اس کا حصہ دینا ضروری ہے، البتہ جاتے ہوئے جو وہ مال لے کر فرار ہوئی تھی وہ اس سے واپس لیا جائے۔ کل جائیداد کے 96 حصے کر لیے جائیں، اس میں سے 12 حصے نذیر احمد کی 3 بیویوں کے لیے ہیں، یعنی 4 ہر بیوی کو۔ 96 میں سے 12 حصے نکال لیے جائیں تو باقی 84 حصے بچتے ہیں۔ ان 84 حصوں کو مزید 12 پر تقسیم کرنا ہے۔ جب 12 پر تقسیم کریں گے تو 7 جواب آئے گا، لہذا ہر بیٹی کو 7 حصے اور ہر بیٹے کو 14 حصے دیے جائیں گے۔ یوں یہ 84 حصے مکمل ہو جائیں گے۔ والد کی جائیداد میں زمین، پٹرول پمپ، نقدی، گھر وغیرہ سب چیزیں شامل ہوں گی جو ان کی وفات کے وقت ان کی ملکیت میں موجود تھیں۔ تقسیم کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو شامل کیا جائے، البتہ بعد میں اتفاق رائے سے آپ لوگ ایک دوسرے سے لین دین اور مفاہمت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ھذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔